حاضرین جمعہ، میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کروں گا جس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار، بے بس، بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں ایک سیدھے راستے پر جس کا نام صراط المستقیم ہے اسی پر گامزن کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کو ان انبیاء مقدس پر، خاص کر کے ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ رب العالمین نے بشیرن نذیرا سراجا منیرا بنا کر بھیجا۔ میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلے صفوں کو پوری کریں، پہلی صفوں کو پہلے پوری کریں، پھر باہر لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بشیرن نذیرا سراجا منیرا بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشیرن نذیرا سراجا منیرا بنا کر ہی نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ کے نبی کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا بھی بنا کر بھیجا گیا۔ کیا کہا گیا اللہ کے نبی کو؟ اللہ کے نبی کو کہا گیا، کہا اللہ کے نبی آپ پوری دنیا والوں کے لیے ایک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک رحمت للعالمین کے ذریعے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کون ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا اے میری قوم، میرے بعد جو نبی آئے گا، میرے بعد جو نبی آئے گا وہ آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی کا اصل نام کیا ہے؟ قرآن مجید دلالت کرتا ہے اللہ کے نبی کا اصل نام احمد ہے، اور اللہ کے نبی رحمت تھے، شفقت تھے، مہربان تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شفقت نہ ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا جاؤ اپنی امت کو کہہ دو 50 وقت کی نماز پڑھے۔ کیا کہا گیا تھا اللہ کے نبی سے؟ اللہ کے نبی سے کہا گیا تھا جاؤ اپنی امت کو کہہ دو 50 وقت کی نماز پڑھے، لیکن اللہ کے نبی کے اندر آپ لوگوں سے محبت تھی۔ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے کہا اللہ کے نبی، کہا اللہ میری امت کے لیے نماز کچھ کم کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس امت کے لیے 5 وقت کی نماز، جو ہمارا آپ کیا کرتے ہیں اس نماز کو بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں، جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ قلم کی آیت پڑھی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلی خلق عظیم۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہی ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور آپ کے لیے یقیناً کبھی ختم ہونے والا اجر نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ، اور کیا کہا اللہ رب العالمین؟ یہی آیت جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں۔ آپ کا اخلاق دیکھنا ہے نا، آپ کا اخلاق دیکھنا ہے نا۔
تو پوچھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ سے پوچھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق قرآن مجید تھا، یعنی اللہ کے نبی قرآن مجید کے ایک عملی تصویر تھے۔ کیا تھے؟ اللہ کے نبی کا ایک ایسا عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرح ایک عملی تصویر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ایسا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار نازل ہوئی آپ کو یہ سبق دیا گیا، اقرا، کیا کہا سب سے پہلے؟ آپ پڑھیے، اللہ کے نبی آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آپ کو یہ نبوت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی بار نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا ہے خدیجہ زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی۔ کیا کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے؟ کہا ہے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ میں مر نہ جاؤں، مجھے میرے اوپر لاؤ چادر ڈال دو، زملونی زملونی، میرے اوپر لاؤ چادر ڈال دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں مر نہ جاؤں۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کو سبق دیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی ڈرے ہوئے ہیں۔ آئے خدیجہ سے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقضی السیف وتعین علی نوائب الحق۔ کون ہے خدیجہ؟ خدیجہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں۔ یہ نہیں کہا میرے شوہر اس راستے میں جانا مت، یہ نہیں کہا میرے شوہر اس راستے میں جانا مت۔ ہماری اور آپ کی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں نکل جائیں، اگر آپ کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کیا کہتی ہے؟ میرے شوہر اس راستے میں جانا مت، میرے شوہر اس راستے میں جانا مت۔ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں۔ اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقضی السیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، لوگوں کے بوجھ کو خود، غریبوں کے بوجھ کو خود برداشت کرتے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، کہہ رہی ہے اے اللہ کے نبی آپ پریشان مت ہوئیے، اے اللہ کے نبی آپ گھبرائیے مت، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کا یہ اخلاق تھا کہ حضرت خدیجہ بھی اللہ کے نبی کو رائے دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ جائیے اور گھبرائیے مت۔ کون ہے خدیجہ؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھنا آگے، اگر اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھنا آگے تو دیکھیے کفار قریش اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سمجھتی تھی؟ اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین وہ سمجھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر یہ مال رکھ دیا جائے، اگر یہ روپے رکھ دیے جائیں، اگر یہ پیسے رکھ دیے جائیں، اگر یہ سونے اور چاندی کی چیز اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے امانت اور خیانت نہیں ہو سکتا۔ آپ امانت میں خیانت نہیں، امانت سے خیانت نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے۔ اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، نبوت نہیں ملی تھی اللہ کے نبی کو، لیکن وہ تب بھی صادق الامین کہا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، نبوت ملنے کے بعد جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، سورہ شعراء کی آیت ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ چڑھنے کے بعد آپ نے قریش والوں کو بلایا، کفار قریش کو بلایا، اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے کفار قریش، اگر میں تم لوگوں سے کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے، اس کا انداز یہ تھا کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے اگر ایک گھڑ سوار کی فوج تم پر آ کر حملہ کر دے
क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा किसकी तरफ देख रहे थे? उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद जहन्नम दिखाई दे रही थी। अगर वो आए, जहन्नम की आग अगर आए आप पर हमला कर दे तो तुम लोग क्या कहोगे? उन लोगों ने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिदका। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बुला रहे हैं और हमने आपको 40 साल पहले भी देखे हैं। आपके जुबान से जो अल्फाज निकला करते थे, जो लफ्ज़ निकलते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से, वो सादिकुल अमीन कहा करते थे। उन्होंने सब आवाज़ में कहा, बुलंद आवाज़ में कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिदका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सादिकुल अमीन समझा है और हम समझेंगे। कौन है? कुफ्फारे कुरैश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दावत के लिए, इसी तौहीद के लिए अल्लाह के नबी को ताइफ के अंदर भी मारा गया था, ताइफ के अंदर भी मारा गया, मक्का के अंदर मारा गया। अल्लाह के नबी नबूवत, अल्लाह के नबी नमाज की हालत में, सजदे की हालत में जाया करते थे। अल्लाह के नबी के ऊपर ऊँट की होजरी डाल दी जाती थी, आपके गले में रस्सियाँ बांध दी जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में उठने नहीं दिया करते थे, पत्थर बरसाया करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तौहीद के लिए। ताइफ के अंदर गए, ताइफ वालों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून बहकर जूते में जम गए हैं। अल्लाह के नबी के जूते भी नहीं निकल रहे हैं, अल्लाह के नबी के जूते नहीं निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते आए, सवाल किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पूछा, फरिश्तों को भेजा, जाओ अल्लाह के नबी से कह दो अगर अल्लाह के नबी अगर आप चाहते हैं, आप हुक्म दे दे, आप क्या कहते हैं? आप सिर्फ हुक्म देना है। अल्लाह के नबी आप सिर्फ हुक्म दे दीजिए कि इन ताइफ वालों को पीस दिया जाए, दो पहाड़ों के दरमियान में पीस दिया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। कौन है? अल्लाह के नबी हैं, परेशानियां हैं, पत्थरे मार खाए हैं, लेकिन फिर भी दुआ कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इसके बाद आने वाली कौम जरूर इंसान ईमान लाएगी। पत्थरे मार खाई है और हमें और आपको थोड़ी सी तकलीफ पहुंच जाती है, बीमारी हो जाती है। नमाज, मेरे दोस्त मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे दोस्त मेरा सर दर्द कर रहा है। अरे मेरे भाई बताओ, तुम ही बताओ, नमाज के बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, नमाज के बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। तुम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करेगा? कभी माफ करेगा? कभी नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो हिसाब लेगा ना, सबसे पहले जो हिसाब लेगा ना, आपसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा और तुम सबसे पहले नमाज ही छोड़ते हो। बुराई आपके नजदीक आती जाती है, लेकिन नमाज आपके दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह आपको तौफीक नहीं देता। और अल्लाह आपको तौफीक कैसे दे? जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं नहीं करेंगे। दुआ नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको तौफीक नहीं देगा। अगर आप दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से करेंगे तो अल्लाह आपको तौफीक देगा। अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको तौफीक नहीं देगा, क्योंकि ये नमाज के बगैर गुजारा नहीं है। मान लो आप नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं और अपने घर वालों को नमाज की तरजीह नहीं देते, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म नहीं देते हैं, तो सुन लो मेरे अजीजों, सुन लो मेरे दोस्तों, कल क़यामत के दिन आप पढ़ रहे हैं, बाप नमाज पढ़ रहा है, बेटा जाएगा दौड़ कर। बाप नमाज पढ़ रहा है, अगर बाप जन्नत के अंदर जा रहा है तो बेटा क्या करेगा? कहेगा अल्लाह मेरा बाप था दुनिया के अंदर। क्या कहेगा? कहेगा अल्लाह मेरा बाप था दुनिया के अंदर, खुद तो नमाजी था, खुद तो हाजी था, खुद तो कारी था, खुद तो कुरान का हाफिज था, लेकिन मुझे कभी इसने नहीं कहा मेरा बाप कहे कि बेटे तो नमाज पढ़ ले। ये कौन कहेगा? आपका बच्चा कहेगा, जिसे एक दिन से लेकर जब तक वो बच्चा आपकी नस्ल में रहा आप उसे अच्छी निगाह से देखते रहे। वही बच्चा जिसको माँ ने 9 महीने पेट में रखा, वही बच्चा उस बाप के लिए, उस माँ के लिए शिकायत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपको जन्नत में जाने से मना कर देगा। मेरे दोस्तों सोचो कितनी बड़ी अजीब बात है। जो बेटा, अगर आपको जन्नत ऐसी चीज़ है, अगर उसमें एक पैर रखने की जगह मिल जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाखों करोड़ों शुक्रिया अदा करना चाहिए। वही बेटा जन्नत मिल रहा है, वही बेटा आपको जन्नत से निकालने का दावा कर रहा है, अल्लाह से शिकायत कर रहा है इस चीज़ के बारे में कि मेरा बाप था दुनिया के अंदर, कभी मुझे नमाज पढ़ने की तौजीह नहीं दी थी। और मेरे दोस्तों, अगर माँ है, नमाजी है, अपनी बेटी को नमाज की तरजीह नहीं देती है, तो सुन लो मेरी माँ और बहनों, कल वही बेटी आपके पास आएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने होंगे।
माँ और बेटी, माँ जन्नत के अंदर जा रही है, बेटी अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत करेगी कि अय मेरे अल्लाह, ये माँ है दुनिया के अंदर नमाज पढ़ लेती थी, मुझको टीवी के सामने बैठा देती थी, मुझको मोबाइल दे देती थी कि मेरी बेटी तो खेल, मैं नमाज पढ़ लूँ, मेरी बेटी तो टीवी के सामने बैठ, मैं नमाज पढ़ लूँ, मेरी बेटी तो रोटी पका, मैं नमाज पढ़ लूँ। लेकिन अपनी बेटी को ये नहीं कहती थी कि मेरी बेटी तुम रोटी मत पका, नमाज पढ़ ले। खाना पीना तो है लेकिन नमाज के बगैर गुजारा नहीं है। ये बेटी, जिस बेटी को आपने पाला हो, वो बेटी अगर आप अल्लाह आपके बारे में अल्लाह से शिकायत करे, कितनी बड़ी बात है। मेरे भाई और दोस्तों, यही कह रहा हूँ कि नमाज अल्लाह की इबादत है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो खुलूस और लिल्लाहियत के साथ पढ़ें। ये मत समझें कि टोले और मोहल्ले के लोग, पड़ोसी के लोग मुझे समझेंगे कि फला आदमी नमाजी है, फला आदमी नमाजी है। मेरे दोस्त, ये मत सोचना आप साल नमाज पढ़ेंगे, अगर आपके दिल में ये है कि मुझे पड़ोसी के लोग देखेंगे तो बोलेंगे फला नमाजी है, कभी मत पढ़ना नमाज। ऐसी नमाज आपकी बर्बाद है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, आप दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं कि फला आदमी नमाजी है, लोग मुझे कहेंगे कि ये नमाजी है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज पढ़िए, अल्लाह आपको देखे। ऐसा नमाज पढ़िए कि अल्लाह आपको देखे। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, अल्लाह आपको तौफीक देगा। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ नहीं करेंगे, शर्त ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कोई सवाल करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब आयत नाजिल हुई, अन्नी, आयत का एक छोटा सा टुकड़ा है, अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह के नबी आप मेरी अपने उम्मत के लोगों से कह दीजिए कि ये अन्नी फइन्नी करीब, यानी मेरा रब मुझसे भी ज्यादा करीब है। पता क्या चला कि हम और आप आपस में बात करते हैं, हम और आप आपस में बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बताया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे और तुमसे भी ज्यादा करीब है। क्या मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, उससे भी ज्यादा करीब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो क्यों ना भाई पुकारे हम, क्यों ना पुकारे अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम। हमारा दोस्त एक दिन रहेगा आपके साथ, 2 दिन रहेगा आपके साथ, तीसरे दिन नहीं पुकारोगे तो उस तीसरे दिन वो आपका दोस्त आपके साथ नहीं आएगा। लेकिन वो अल्लाह जो सारी कायनात का मालिक है, मैं बताऊं आपको, अबू जहल का बेटा इकरमा क्या था? काफिर था, मुसलमान नहीं रहा था, दरिया के अंदर डूबने लगा, दरिया के अंदर डूबने लगा। मल्लाहों ने कहा अब किसको पुकारा जाए, अब किसको पुकारा जाए। दरिया के अंदर भी कोई और काम आने वाला नहीं, दरिया के अंदर इकरमा बिन अबू जहल का बेटा है, अबू जहल का बेटा है इकरमा। पुकार उठा अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अल्लाह रब्बुल आलमीन को। पता क्या चला कि दरिया के अंदर भी अगर काम आने वाला है तो अल्लाह, और उसके सिवा कोई अल्लाह के सिवा कोई और काम आने वाला नहीं। इकरमा अबू जहल का बेटा है, जिसे अल्लाह तौफीक दे दे, पूरी दुनिया कोशिश कर डाले कि ये इस्लाम ना लाए, पूरी दुनिया आपको मिटाने की कोशिश करे, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे लिख देता है उसे आला से आला मकाम पर कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कुरान को तुम मिटाने निकले हो, जिस कुरान को तुम मिटाने निकले हो, जिस नबूवत को तुम मिटाने निकले हो, जिस मदरसे को तुम बंद कराने के लिए निकले हो, उस मदरसे का मालिक, उस कुरान का मालिक, उस नबूवत का मालिक कौन है? वो अकेला अल्लाह जो सारी कायनात का मालिक है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तुम कुरान मजीद की तिलावत करो या ना करो, हम और आप क्या करें? तिलावत कुरान ना करें, लेकिन वो अल्लाह क्या कहता है? हमने ही उतारा है, हमने ही उतारा है कुरान मजीद को। तुम तिलावत करो या ना करो, लेकिन हिफाजत मैं ही करूँगा, हिफाजत मैं ही करूँगा। लेकिन हमारा क्या है? हक है इस पर कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें। और मैं आपको सादा जुमला बताऊं, जैसे कुरान मजीद आप पर नाजिल किया गया था, आप पर नाजिल किया गया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें उठाई थी, अल्लाह के नबी ने उसके लिए तकलीफें उठाई थी कुरान मजीद के लिए। आपका गला दबाया गया था। और हम और आप सोचते हैं, क्या कहते हैं? अरे मेरे भाई, मुझे कुरान पढ़ने नहीं आती, कुरान पढ़नी नहीं आती। अल्लाह के नबी ने यही जुमला कहा था, यही जुमला अल्लाह के नबी ने कहा था, कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जुमला कहा, जुमला 2 बार कहा, तीसरी मर्तबा और जोर से दबाया, कहा ये पढ़ा, यही जुमला पढ़ा। लेकिन पता क्या चला? कोशिश के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। मेरे भाई, मुझे कुरान पढ़ने का नहीं आती,
مجھے قرآن پڑھنی نہیں آتی، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن مجید کیا کرے گا کل قیامت کے دن؟ آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے جائے گا، آپ کے پیچھے جائے گا وہ قرآن مجید۔ آپ آگے جا رہے ہیں، وہ قرآن مجید آپ کے پیچھے جائے گا اور اللہ سے شکایت کرے گا، اے میرے رب، یہ دنیا کے اندر مجھے نہیں پڑھا کرتا تھا، مجھے نہیں پڑھتا تھا یہ تو دنیا کے اندر قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اور لیکن جو بندہ قرآن مجید کو پڑھے گا، قرآن مجید کی تلاوت راتوں رات کرے گا، وہ قرآن مجید آگے آگے جائے گا اور اسے کہاں لے کے جائے گا؟ جنت کے اندر وہ قرآن مجید لے کے جائے گا اور اللہ سے کہے گا، اے اللہ، دنیا کے اندر یہ بندہ راتوں کو نماز پڑھا کرتا تھا، نماز کے بعد تھوڑا قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ وہ بندہ اللہ رب العالمین سے کہے گا، کون کہ مجھے کیسے چھٹکارا مل رہا ہے؟ یہ قرآن مجید آپ کے لیے قرآن مجید سفارش کرے گا، یہ قرآن مجید آپ کے لیے سفارش، اور جس کے لیے قرآن مجید سفارش کر دے اس کا تو جنت میں انشاءاللہ ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، نماز پڑھیے، اور نماز پڑھیے تو خلوص للہیت کے ساتھ۔ میرے بھائی، نماز پڑھنا تو خلوص للہیت کے ساتھ، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، ورنہ آپ کی نماز بیکار جائے گی، رائے گا جائے گی۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے نماز، ایک حدیث میں آیا کہ جس نے دکھاوے کی نماز کی اس نے شرک کیا، جسے اللہ معاف نہیں کرتا۔ کون؟ جسے اللہ شرک کبھی نہیں معاف کرے گا سوائے توبہ کے۔ دنیا کے اندر آپ توبہ کر لیں، آپ کا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن معاف کر دے، لیکن اگر آپ نے شرک کیا، توبہ نہیں کیا، آپ کی موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر نہیں داخل کرے گا۔ شرک اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اگر آپ توبہ کر لیں تو آپ کا شرک اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن معاف کر دے، لیکن اگر آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نے معافی نہیں مانگی تو آپ کا شرک کبھی نہیں معاف کرے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ایسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث پڑھی تھی، افشوا السلام واطعموا الطعام، اخلاق دیکھ رہے ہیں، اخلاق، واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس والنیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کیا کہا؟ افشوا السلام، تم سلام کو پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھا کیا؟ سلام کرنا، لوگوں سے سلام کرنا، بیماروں کے پاس جانا، ان کے لیے دعائیں کرنا، کسی کا فوت ہو جائے ان کی نماز جنازہ پڑھانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ افشوا السلام، تم سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اور کھانا کھلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں سے خوشگوار تعلقات قائم کرو، وصلوا باللیل والناس والنیام۔ کیا کہا؟ یہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وصلوا باللیل والناس والنیام تدخلوا الجنۃ بسلام، تم راتوں کو نماز پڑھا کرو۔ کیا؟ تم راتوں کو نماز پڑھا کرو، جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی نماز کا تذکرہ ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا لگاؤ رکھنا چاہیے، رشتہ داروں سے اچھا لگاؤ رکھنا چاہیے۔ چھوٹی سی غلطی کیا، چھوٹی سی غلطی کی رشتہ دار نے، فلاں شادی میں نہیں آیا، بیمار ہے بیچارہ، فلاں شادی میں نہیں آیا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، سن لو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ جب اللہ غلطی معاف کر رہا ہے تو تم کون ہو غلطی معاف کرنے والے؟ اللہ رب العالمین نے غلطی معاف کیا، کس کا؟ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام، ان کی بیوی حوا علیہ السلام۔ کیا کہا؟ دونوں گئے جنت کے اندر، پھل کو کھا لیا جنت کے اندر، درخت کے پھل کو چک بیٹھے۔ اللہ نے منع کیا تھا لیکن شیطان آیا، بہکایا اس کے پاس، اس کے بعد وہ دونوں جنت کے اس پھل کو کھا ڈالا۔ لیکن کیا کیا جنت کے پھل کے کھانے کے بعد؟ فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سارے کے سارے انسانوں کے باپ ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ توبہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا نا
تو وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں سارے انسانوں کے، لیکن توبہ کر رہے ہیں، اور آپ غلطی پہ غلطی کر جاتے ہیں، لیکن کبھی ارے یار نماز 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، جب بڑھاپے حالت آئے گی نماز پڑھ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ ارے بھائی تمہیں کیا معلوم کہ 7 سال میں آپ کی موت آ جائے، تمہیں کیا معلوم 10 سال کے حالت میں آپ کی موت آ جائے، تمہیں کیا معلوم جس ٹائم کا تم سوچ رہے اسی ٹائم تمہاری موت آ جائے، تمہیں کیا معلوم؟ سارا علم اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے سوا کسی اور کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے اس حال میں زندہ رکھ کہ میں مسکین نہ ہوں، اور روز قیامت میں کیا کروں؟ اسی حال میں مجھے اٹھانا کہ جب میں مسکین نہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ حضرت عائشہ سوال کر بیٹھی، اللہ کے نبی یہ کیوں آپ بار بار پڑھتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم، بے شک وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون لوگ؟ مسکین لوگ جنت میں 40 سال پہلے۔ کس سے؟ مالداروں سے۔ بلڈنگیں پتہ کیا چلا بلڈنگیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ پتہ کیا چلا بلڈنگیں کام آنے والی نہیں ہیں، فیکٹریاں کام آنے والی نہیں ہیں۔ کام آئے گا تو اللہ رب العالمین کام آئے گا، کام آئے گی تو نماز کام آئے گا، کام آئے گا تو روزہ کام آئے گا، کام آئے گا تو حج کام آئے گا، کام آئے گا تو آپ کا نیک اولاد کام آئے گا، جسے آپ نے تعلیم دی ہو، جسے آپ نے پڑھایا ہو، چھوٹے سے لے کر اس بیٹے کو پڑھایا ہو، اس بیٹے کو اگر آپ نے نیک بنایا، وہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے دعا کرے گا۔ کام آئے گا تو صدقہ کام آئے گا۔ کہیں آپ نے مدرسہ بنوایا، کہیں آپ نے مسجد بنوایا، کہیں آپ نے مسجد کی ٹوٹی لگائی، قسم خدا کی وہ مسجد کی ٹوٹی اگر آپ چلتی رہی، آپ کے مرنے کے بعد کیا ملے گی؟ آپ کو نیکی ملے گی۔ اور جس انسان کو مرنے کے بعد بھی نیکی ملے، اس سے اچھا خوش نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ جس کو مرنے کے بعد بھی نیکی ملے، اس سے اچھے انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرنے کے بعد گناہ نہیں کرے گا، لیکن اسے نیکیاں ملتی رہے گی۔ تو پتہ کیا چلا ہمیں؟ کام آئے گا تو اولاد کام آئے گا، کام آئے گا تو صدقہ فطر کام آئے گا، کام آئے گا تو صدقہ کام آئے گا، کام آئے گا تو نیک اولاد کام آئے گا۔ اگر آپ کو اپنی زندگی بنانی ہے، قسم خدا کی اپنے بیٹے کو نیک اولاد بنا دو۔ اگر آپ کو اپنی زندگی بنانی ہے تو کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ اور اگر آپ کو اپنی زندگی بنانی ہے تو ایک اچھی کتاب لکھو، علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ قسم خدا کی وہ علم آپ کو نفع دے گی، نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات یہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے انس؟ حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا اللہ کے نبی میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی حضرت انس سے کہہ رہے ہیں، حدیث کے راوی ہیں حضرت انس، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق جاؤں گا۔ حضرت انس وہاں سے چلے گئے۔ حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، چلے گئے حضرت انس وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت انس چلے گئے۔ حضرت انس جانے کے بعد ایک بازار سے گزرتے ہیں جہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس بازار میں جو بچے کھیلتے ہیں حضرت انس بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ حضرت انس کھیل میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کھیلتے ہیں، پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت انس کی گردن کو پکڑا، کیا کہا؟ یا انیس اذهبت حيث امرتك، اے پیارے انس تم وہاں گئے تھے جہاں میں نے تمہیں جانے کو بھیجا تھا۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت انس نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی نے جب میری گردن کو پکڑا،
میری گردن کو پکڑا, میں نے اللہ کے نبی کو اخلاق دیکھا. کیا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, کہ اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں, آپ غصے میں نہیں ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی میں نہیں جاؤں گا, لیکن اللہ کے نبی غصے میں نہیں ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں. میرے بھائیوں سوچو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اچھا اخلاق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس نہیں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ابو طالب کی وفات کا وقت آیا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نشهد لک بها عند اللہ. یا کیا کہا, اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کو سویکار کر لو, آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. یہ ایسا کلمہ ہے جس کی بنا پر میں اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا. اللہ کے نبی نے یہ بھی آفر دے دیا کہ اے میرے چچا آپ میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو. چپکے سے کہہ دو. اگر تم کہہ دیتے, قسم خدا کی اگر وہ کہہ دیتے, اگر وہ اللہ کے نبی کے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ کے نبی اپنے چچا کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کرتے. لیکن ابو طالب کے اندر کیا تھا, گھمنڈ تھا. ابو طالب کے اندر غرور تھا کہ میں کیسے لاؤں, لوگ دنیا مجھے تانا دے گی. اسی بات پر اس نے ایک انکار کر دیا لا الہ الا اللہ کا, اس بات پر کہ دنیا مجھے تانا دے گی, دنیا مجھے تانا دے گی. کہ ابو طالب بھی تھا, باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا نیا دین اسلام قبول کر لیا. ایک گھمنڈ دنیا کے اندر نہیں کام آئے گی, دنیا کے اندر نہیں کام آئے گی. کیوں؟ کیونکہ فرعون بھی تھا, حامان بھی تھا, قارون بھی تھا. اللہ نے سب کو دلیل کر دیا. فرعون انا ربکم الاعلی کہتا تھا, اللہ نے دریا کے اندر ڈبا دیا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے لاکھوں بچوں کو ڈھونڈا, لاکھوں کروڑوں بچوں کو مارا, لیکن جس موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے پالنا تھا, اللہ رب العالمین کو پالنا تھا, اس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی ماں سے کہا اپنے بیٹے کو ایک صندوق کے اندر بند کرو. اس صندوق کے اندر دریائے نیل کے اندر تیرا دیا ان کی ماں نے. اور وہاں کیا دیکھا گیا, دیکھا گیا تو بہن کی محبت دیکھی گئی, بہن کی محبت دیکھی گئی. بہن دریائے نیل کے کنارے اپنے بھائی کے صندوق کو دیکھ رہے ہیں. اس سے پتہ کیا چلا کہ بھائی اور بہن کا محبت, بھائی اور بہن کا محبت جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن چل رہی ہیں دریائے نیل کے اندر, صندوق جا رہا ہے, دریائے نیل کے کنارے ان کی بہن چل رہی ہیں. فرعون کے محل کے پاس سے گزرا, ان کی بیوی آسیہ نے اس صندوق کو منگوایا, کھولا, اس کے بعد کہا اس بیٹے کی پرورش میں کروں گی. فرعون کو پتہ چلا اور وہ سوچنے لگا کہیں آنے والی وقت میں میرے تخت کا حکومت یہی نہ کرے. لیکن جس موسیٰ علیہ السلام کو پالنا تھا, اس موسیٰ کا رب اللہ ہے. اس موسیٰ کی ماں ڈر گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے کو مار دیا جائے. اس اللہ کو دیکھیے جو موسیٰ کا رب ہے, جو ہمارا اور آپ کا رب ہے. کہا تم دریائے نیل کے اندر تیرا دو, دیکھنے والا اللہ ہے. میرے دوستو سوچو, جس دریائے نیل کے اندر موسیٰ کو تیرایا گیا, سمندر کے اندر دریائے نیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو تیرایا گیا. اس دریائے نیل کے اندر مالک کون ہے؟ رب ہے مالک. دریائے نیل کے اندر تیرا دیا گیا, لیکن اللہ رب العالمین جس موسیٰ کو بچانا چاہتا تھا, فرعون کے گھر اس کی پرورش ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں موجود تھی, موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں موجود تھی. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. ماجرا کیا تھا کہ اگر یہ بچہ بھوکا رہ گیا تو کیا ہوگا, بس اس بچے کی موت آ جائے گی. لیکن جس کو پالنے والا اللہ ہو اس کا کوئی حلہ نکالتا ہے اللہ. بہن موجود ہے, کہہ رہی ہے میں ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں, اور وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں قبول کرتا, یہ بچہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا. میں ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں جو یہ بچہ اس کی فوراً دودھ قبول کر لے گا, فوراً یہ بچہ اس کی دودھ قبول کر لے گا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فوراً اپنی ماں کے پاس گئی. ان کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا, وہ بچہ دودھ پینے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. سوچو میرے بھائیو, اس ماں نے اپنے بیٹے کو دریائے نیل کے اندر تیرایا, اور وہ موسیٰ
جس سے فرعون مارنا چاہتا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کے گھر کے اندر پرورش پائے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا گیا تم یہی رہو, تمہارا پگار بھی, تمہیں پیسے بھی دیں گے, ہم اس بچے کو دودھ پلاتے رہنا. سوچو میرے بھائیو, جس موسیٰ کا رب اللہ ہو اس کو مٹانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ مٹانے والے بہت ہیں, لیکن اللہ رب العالمین اکیلا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. اگر وہ پلک جھپک دے, اگر اشارے کر دے اس زمین کو پلٹ دیا جائے تو اللہ رب العالمین قسم خدا کی پلٹ دے گا. وہ ایک اشارے کے اندر پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے. اب تم ہی اندازہ لگاؤ کہ جس موسیٰ کا رب اللہ ہے, ہمارا اور آپ کا بھی رب اللہ ہے, اگر کیوں نہ ہم پکاریں تو کیوں نہ وہ ہماری مدد کرے گا. اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین.